پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک وسیع و عریض پہاڑی علاقے میں ایک غریب مگر نہایت ایماندار چرواہا رہتا تھا۔ اس کا نام عبدالرزاق تھا۔ گاؤں والے اسے پیار سے سچا چرواہا کہتے تھے، کیونکہ اس نے آج تک اپنی زندگی میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ عبدالرزاق کے پاس چند بکریاں، 2 بھیڑیں اور ایک بوڑھا سا کتا تھا جس کا نام شیرو تھا۔ وہ صبح سویرے پہاڑ کی ڈھلوانوں کی طرف نکل جاتا، نئی ہری گھاس ڈھونڈتا، بکریوں کو پانی پلاتا اور دن بھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا۔ لیکن اس کی زندگی اتنی آسان نہ تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اکیلا رہتا، کماتا بھی خود تھا اور کھاتا بھی خود۔ گاؤں والے اس کی ایمانداری سے واقف تھے، لیکن اکثر لوگ اس کی سچائی کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ کہتے، اس زمانے میں سچ بول کر کون جیتا ہے؟ سچ سے پیٹ تھوڑے ہی بھرتا ہے۔ بے وقوف کہیں کا 2 جھوٹ بول دیتا تو زیادہ پیسے کما لیتا۔ مگر عبدالرزاق ہر بات سنتا، مسکراتا اور کہتا، جو رزق مقدر میں ہے وہ سچائی سے ہی ملے گا، جھوٹ سے نہیں۔ اسی گاؤں میں ایک تاجر رہتا تھا، حسن خان۔ وہ بڑا امیر تھا، لیکن اس کا دل پتھر جیسا سخت اور لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ عبدالرزاق کی سچائی اسے جلن دیتی تھی۔ وہ سوچتا تھا، لوگ مجھے چھوڑ کر اس غریب چرواہے کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ایک دن اس نے دل میں ٹھان لیا کہ عبدالرزاق کی سچائی کو جھوٹ ثابت کرے گا اور اسے گاؤں والوں کے سامنے رسوا کرے گا۔ ایک صبح حسن خان پہاڑی کے پاس آیا، جہاں عبدالرزاق اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ بولا، عبدالرزاق، ایک بات بتانا، سچ سچ، تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ عبدالرزاق نے بغیر سوچے بتایا، 7 بکریاں، 2 بھیڑیں اور ایک کتا۔ حسن خان نے ہنستے ہوئے کہا، اگر میں کہوں کہ تم نے میری 2 بکریاں چرا لی ہیں؟ عبدالرزاق چونک گیا، لیکن پرسکون لہجے میں بولا، مجھے اللہ گواہ ہے، میں نے آج تک کسی کا مال نہیں لیا۔ تاجر نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور زور زور سے کہنے لگا، یہ چرواہا چور ہے، میری 2 بکریاں اس کے پاس ہیں۔ گاؤں والے حیران تھے، سب کی نظریں عبدالرزاق پر تھیں۔ وہ خاموش کھڑا رہا، صرف اتنا بولا، سچ ہمیشہ جیتتا ہے، آج بھی جیتے گا۔ اسی لمحے 2 بچے دوڑتے ہوئے آئے اور چیخ کر کہنے لگے، چچا حسن، آپ کی بکریاں تو ندی کے پاس جھاڑیوں میں پھنسی تھیں، ہم نے خود نکالا ہے۔ گاؤں والوں کی نظریں حسن خان پر ٹک گئیں۔ وہ شرمندہ تو ہوا، مگر غرور نے اسے چپ نہ رہنے دیا۔ دل میں سوچا، اتفاق تھا، اگلی بار میں اسے ضرور جھوٹا ثابت کروں گا۔ ایک رات شدید طوفانی بارش ہوئی، بادل گرج رہے تھے، کئی گھروں کی چھتیں ٹپکنے لگیں، طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حسن خان دوبارہ لوگوں کو اکٹھا کر کے بولا، کل رات چرواہا میری گودام کے پاس دیکھا گیا تھا، یقیناً اس نے میرے اناج کے تھیلے چرائے ہیں۔ پھر سے سب کی نظروں کا بوجھ عبدالرزاق پر آیا۔ وہ بارش میں بھیگنے کے باوجود سادہ لہجے میں بولا، میں تو پوری رات پہاڑی پر بکریوں کو بچاتا رہا۔ گاؤں والے تاجر کی بات پر یقین کرنے ہی والے تھے کہ اچانک گودام کے پچھلے حصے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا نکلا۔ وہ ایک چور تھا جسے بارش میں چوری کرتے وقت چوٹ لگ گئی تھی۔ اس نے خود اعتراف کیا، میں نے گودام سے اناج چرایا، چرواہا نہیں۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب عبدالرزاق کی سچائی محفوظ رہی۔ اب حسن خان کو یقین ہو گیا کہ چرواہا سچا ہے، لیکن اس کا دل پھر بھی نہ مانا۔ اس نے آخری بار بڑا امتحان رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن اس نے گاؤں والوں کے سامنے اعلان کیا، آج میں اپنی ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی گاؤں کے بیچوں بیچ رکھوں گا، جس نے چرائی وہی چور ہوگا۔ انگوٹھی سب کے سامنے رکھی گئی۔ گاؤں والے دور کھڑے تھے، عبدالرزاق بھی وہاں بیٹھا تھا۔ چند گھنٹے گزرے، انگوٹھی غائب۔ گاؤں میں شور بچ گیا۔ تاجر نے موقع غنیمت جان کر کہا، ضرور چرواہے نے لی ہوگی۔ گاؤں والے چونکے، اس بار معاملہ بڑا تھا۔ عبدالرزاق کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے کہا، میں نے انگوٹھی نہیں لی، اللہ جانتا ہے۔ یہ سن کر تاجر نے غصے سے کہا، پھر کون لے گیا؟
اچانک ایک تیز جھونکا آیا۔ گاؤں کے بیچ رکھا وہ بڑا سا املی کا درخت ہلنے لگا اور درخت کی ایک شاخ سے وہ سونے کی انگوٹھی نیچے گر پڑی۔ سب حیران رہ گئے۔ اصل میں انگوٹھی کو ایک چڑیا نے سونا سمجھ کر اٹھایا تھا اور درخت پر لے گئی تھی۔ عبد الرزاق پر پھر ایک بار سچائی غالب آئی۔ حسن خان ہکا بکا رہ گیا۔ آنسوؤں کے ساتھ عبد الرزاق کے قدموں میں گر پڑا۔ میں نے تمہاری سچائی پر شک کیا، تمہیں بدنام کیا، مجھے معاف کر دو۔ عبد الرزاق نے اسے اٹھایا اور کہا، جو دل انسانوں کے سامنے جھکے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو دل اللہ کے سامنے جھکے وہ ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ گاؤں والے اس کی بات سن کر رو پڑے۔ اس دن سے عبد الرزاق کو کوئی غریب چرواہا نہیں کہتا تھا۔ سب اسے عزت دیتے، اس کی مدد کرتے، اس کے پاس مشورہ لینے آتے۔ عبد الرزاق نے اپنی سچائی کی وجہ سے ایسا مقام پایا کہ دور دور سے لوگ اس سے سیکھنے آتے، اور وہ ہمیشہ یہی کہتا، سچائی فوری فائدہ نہیں دیتی، لیکن جو فائدہ دیتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ کہانی کا سبق: سچ کبھی نہیں ہارتا، جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے، عزت چھین لیتا ہے۔ اللہ سچوں کا ساتھ دیتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ نیت پاک ہو تو معجزے راستہ خود بنا لیتے ہیں۔